صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لفظی ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا، غیر ان لوگوں کا مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ضالین ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں اور جو گمراہ راہوں پہ ہیں، ان کا نہیں راستہ۔ اب ہے اس کی تفسیر: ان لوگوں کا طریقہ جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ دکھا جن پر تو نے احسان کیا، انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تھا، وہ نیکی کے راستے پہ چلے تھے، سنت پہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا تھا، انعام ان کو جنت ملی تھی، اس دنیا میں بھی ان کو عزت ملی تھی، پیغمبر بنے، نبی بنے، سب کچھ بنے، اور باقی بھی جو نیک انسان ہے آپ دیکھ لیں ان کو اس دنیا میں بھی نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور کہہ رہے ہیں نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے، جیسے ہم خدا سے ہمارے لیے کھولنے کے لیے کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس کی پیروی ہمیشہ ان لوگوں نے کی جنہوں نے خدا کی نعمتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سیدھا راستہ کھول دے، اور اس کے لیے وہ راستہ کھلنے کی پیروی بھی ہمیشہ ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ کھولتا ہے نیکی کا تو وہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ ایسا نہیں ہے بس پیٹ بھرتے رہے بس، اور نہیں، انہوں نے وہ لطف اندوز بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور اسی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، روزہ زکوٰۃ سب کرتے رہے، برائی سے بچتے رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ابتدائی زمانہ سے ان تمام افراد اور برادریوں کے ذریعے چلاتا جا رہا تھا جنہوں نے خدا کی نعمتوں سے بے پہرا لطف اندوز ہوئے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا رہا تھا۔ ممالک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کھجور کھا کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، پانی پی کے بھی، کھجور کھا کے بھی، وہ جنگوں پہ جاتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ آج کل کا زمانہ نہیں کہ ہم جتنا بھی کھا سکتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی سکون ہے ہمیں۔ اور جن لوگوں کو اس دنیا میں سکون ہے، سب کچھ ہے، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کی۔ پھر جو انسان اس دنیا میں حصہ اپنا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے تو کہیں اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، تاکہ دنیا میں بھی حصہ ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ یہی دے دے اور آخرت کا کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل کرنے والے وہ نہیں ہیں جو مختصراً دنیاوی خوشحالی اور کامیابی سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہی بات آ گئی کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم کہیں کہ ہم تو اب سب کچھ حاصل ہو چکا ہے، ہم تو بخشے ہیں، ہم تو سیدھے جائیں گے بھی جنت میں۔ نہیں، یہ خوشحالی اور کامیابی نہیں ہے، اس سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، اس کو نظر انداز کریں۔ اکثر یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی خدا نے مذمت کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ادھر سب کچھ دے دیتے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری یہ جنت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، سب کچھ ہے، ہم آخرت میں بھی بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے زیادہ بھی دیتا ہے کہ ان کو دیکھوں وہ میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور میں اتنی عیاشی اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو وہ یہ بھی
اسی لیے دیتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے یاد بھی کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ نجات اور خوشی کے حقیقی راستے کو کھو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر نجات اور جو خوشی کا حقیقی راستہ ہوتا ہے اس کو کھو دیتے ہیں۔ ایسے منفی وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انعام سے مراد وہ تمام حقیقی ابدی نعمتیں ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ذریعے صالح عمل کے سالہ میں حاصل ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر گیا تھے، یہ وہ انعام ہے، انعام کیا گیا جنہوں نے نیک راستے پہ چلے، قربانیاں کی، جنگیں لڑی، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچائے رکھا، سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے اور دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہوں گی اور اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی خوشنودی وہ دنیا اور آخرت میں نیک عمل کرتے ہیں۔ عمل صالحہ لوگ جو نیک اس دنیا میں بھی نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت میں ان کی ظاہری اور عارضی نعمتوں کی جو فرعون، اور یہ جو اس دنیا میں جو ہمارے پاس ایسے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، تو ان کو یہ جو دنیا کی ظاہری اور عارضی نعمتیں ہیں جو فرعون، نمرود اور قارون کو حاصل ہوتی تھی ماضی میں بھی، ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ یہ جو عارضی چیزیں ہیں جیسے اس دنیا میں جو کچھ بھی عیاشی کے سامان ہے، ایسے نیک لوگ ان کو دیکھ کے ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے بلکہ ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے اکتاتے ہیں۔ اور یہ فرعون اور نمرود کی چیزیں ہیں جو اس دنیا کی چیزوں پہ خوشی حاصل کرتے تھے، غرور کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس یہ ہے اور اسے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ والا دعالین اللہ تعالیٰ سے بندہ اس لیے دعا مانگتے کہ اللہ مجھے ایسے گمراہی کے راستے سے نجات دینا کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ظلم اور برائی اور کرپشن آج کل سب کچھ ہو رہا ہے، جس سے بندہ پھر بھی کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے اور لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اور گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ اصل راستہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر انعام کر جیسے تم نے پہلے انعام کیا تھا اپنی قوموں پہ، نہ کہ گمراہوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستیاں کی بستیاں الٹ کر دی تھی۔ The way of those whom you have favored, 9. Who did not incur your wrath, who are not astray, 9. This defines the straight way, which we ask God to open to us. It is the way which has always been followed by those who have enjoyed God's favors and blessings. This is the way which has been trodden from the beginning of time by all those individuals and communities that have unfailingly enjoyed God's favors and blessings. 10. This makes it clear that the recipients of God's favor are not those who appear, briefly, to enjoy worldly prosperity and success, all too often. These people are among those whom God has condemned because they have lost sight of the true path of salvation and happiness. This negative explanation makes it quite clear that inam, favor, denotes all those real and abiding favors and blessings which one receives in reward for righteous conduct through God's approval and pleasure, rather than those apparent and fleeting favors which the pharaohs, Nimrods and Korahs, Qaruns, used to receive in the past, and which are enjoyed even today by people notorious for oppression, evil and corruption.